من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. صدق اللہ العظیم. قابل تکریم سامعین، آپ کے سامنے سورۃ المومنون کی چند آیات میں نے تلاوت کی ہے اور کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ اس قرآن کی ان آیات کا ہم کچھ مفہوم سمجھ سکیں. بنیادی طور پر میرے خیال سے پچھلے جمعے میں مولانا صاحب نے اس پہ کچھ بات کی ہوگی. میں ان کو اور اگلی کچھ جو مومن بندے کی بات ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ اللہ کے بندے کی بھی بات ہم کریں گے کہ جو مومن ہے وہ کون ہوتا ہے اور جو اللہ والا ہے، اللہ کا بندہ ہے، وہ کون ہوتا ہے. ان دو چیزوں کو انشاءاللہ آج ہم دیکھیں گے. بنیادی طور پر ان آیات کی مختصر سی کوئی بات کروں گا. دیکھیے، موجودہ دور کے اندر جو دور جا رہا ہے اس میں ہمیں بہت ساری ایسے مسائل میرے اور آپ کے سامنے آ رہے ہیں جو پہلے دور کے اندر نہیں تھے، اور بہت ساری ایسی چیزیں مجھے اور آپ کو فیس کرنی پڑ رہی ہیں جو مجھے اور آپ کو اپنے آباء و اجداد کے ساتھ وہ سارے معاملات مجھے اور آپ کو نہیں ملتے. مثال کے طور پر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ پہلے ہمارے گھروں کے اندر بڑا سکون ہوا کرتا تھا. ایک گھر کے اندر ہمارے 4 بھائی رہا کرتے تھے، اور جو بیویاں ہوا کرتی تھی یا جو مرد جو شوہر ہوتے تھے ان کا آپس میں بڑی محبت ہوتی تھی اور وہ زندگی بڑی اچھی گزرتی تھی. اگرچہ اس وقت ہمارے پاس وسائل بہت کم ہوتے تھے، اس وقت ہمارے پاس تعلیم بھی بہت کم ایک لیول کی ہوا کرتی تھی، لیکن اس کے باوجود ہمارے معاشروں کے اندر کیا ہوتا تھا؟ امن اور سکون ہوتا تھا. ہمارے جو معاشرے ہیں یہ امن کے گہوارہ ہوا کرتے تھے. دیکھیے، یہ جو میاں اور بیوی کا جو رشتہ ہے، جو یہاں مومن کی بات ہو رہی ہے، اور یہاں والذین هم لفروجہم حافظون پہ میں نے پہلے بھی کچھ بات کی تھی، لیکن آج اس سے آگے تھوڑی سی بات کروں گا. ہم اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کب اور کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے. اگر کوئی بندہ یہ کہہ دے کہ میں جوانی کی ایک اچھی عمر بھی میں نے پا لی اور میں جوانی کو میری ڈھل بھی گئی، اس کے باوجود میری جو خواہشات انسانی ہے وہ کبھی میرے سامنے نہیں آئے، تو میرے خیال سے یہ درست بات نہیں ہوگی. ایک کامل جو مرد ہے، ایک کامل جو مسلمان مرد کی اگر بات کریں، جب وہ جوان ہو جاتا ہے، یہ تو ہر انسان کی ایک فطرت ہے. اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں ہماری فطرت کے ساتھ جوڑ دی ہیں جس کو ہم انکاری اس کا ہم بالکل نہیں کر سکتے. اور اس کے ساتھ ایک انسان ہونے کے ساتھ جب ہم مسلمان بھی ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا بہترین راستہ بھی بتایا ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ نے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنی ہے، آپ نے اپنی عفت اور حیا کو آپ نے محفوظ رکھنا ہے، اور آپ نے اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق اللہ کو بھی خوش کرنا ہے اور معاشرے کے اندر رہتے ہوئے اپنی خواہشات کی تکمیل بھی آپ نے کرنی ہے، تو میں اور آپ وہ کر سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ میری اور آپ کی جو خواہش ہوگی یا میری اور آپ کی جو ضرورت ہوگی وہ ہم پوری نہیں کر پائیں گے. ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جو چیز میری اور آپ کی فطرت کے اندر ڈال دی، اللہ نے جو بات میرے اور آپ کے اندر میری اور آپ کی فطرت کے اندر اس کو لکھ دیا، بنا دیا، اللہ نے اس کا ایک الٹرنیٹ بھی بنا دیا ہے. اللہ نے اس کا سولوشن بھی مجھے اور آپ کو دیا ہے. اللہ نے اس کا راستہ بھی میرے اور آپ کے لیے دیا ہے. موجودہ دور کے اندر یہ جو صفت ہے ایک مومن کی، ایک کامل مسلمان کی، اس کے اندر جہاں والدین کی ذمہ داریوں کے اندر اضافہ ہوتا ہے، وہاں معاشرے کے جو سربراہ ہوتے ہیں، جو معاشرے کے بڑے لوگ ہوتے ہیں، ان کی ذمہ داریوں کے اندر بھی اضافہ ہو جاتا ہے. کہ جب ہمارے نوجوان اس ایسی عمر کے اوپر چلے جاتے ہیں،
سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے مردوں اور خواتین کو تربیت دینی چاہیے. ان کو میں اور آپ خاندانی تربیت ہم اپنے بچوں کو نہیں کرتے. ہم اپنے بچوں کو بڑی تعلیم تو دے دیتے ہیں, ڈاکٹر, انجینئر, وکیل, فلاں فلاں بنا دیتے ہیں, مولانا بھی بڑے کچھ بنا دیتے ہیں, لیکن جو اصل معاشرے کے اندر معاشرے کو چلانے کے لیے, معاشرے کے اندر رہنے کے لیے, معاشرے کی جو نفسیات ہیں ان کے مطابق ہم اپنے ان بچوں کی وہ تربیت نہیں کر پاتے. اب جب ہم اپنے بچوں کی وہ تربیت نہیں کرتے, تربیت بھی نہیں ہے, اور پھر ہم اپنے بچوں کو, نوجوانوں کو راستہ بھی نہیں دیتے ہیں. راستہ دینے سے یہ مراد ہے جب ہمیں معلوم ہو گیا, جب ہمیں اس بات کا اندازہ ہو گیا والدین کو, معاشرے کی, سوسائٹی کے بڑوں کو, میری بیٹی یا اس کی بیٹی یا ہمارا بیٹا جوان ہو گیا, اس کی عادات اور اس کی جو اطوار ہیں اب ہمیں ایسی لگ رہی ہیں کہ اگر ہم اس کو راستہ بھی نہ دکھائیں, ہم اس کے لیے کوئی حل بھی نہ نکالیں, ہم اس کی تربیت بھی نہ کریں, یہاں کوئی بڑا مسئلہ برپا ہو سکتا ہے. جیسا آج کل مجھے اور آپ کو, یہ کل پنجاب کالج کی بات چل رہی ہے, کتنا بھیانک باتیں ہیں. وہ قصور کی زینب کی بات تھی, یہ ہمارے ڈڈیال کے ساتھ ایک بچی کی بات ہو رہی ہے کہ ماموں کے ساتھ بانجی کی شادی کر دی گئی. یہ کیا چیز ہے؟ یہ معاشرے کے وہ رویے ہیں جن کے اندر والدین نے اپنے بچوں کی تربیت میں کسر چھوڑی ہے. ہم سب کو بعد میں قصوروار ٹھہرائیں گے, استاد بعد میں آتا ہے, سوسائٹی کا لیڈر بعد میں آتا ہے, حکمران بعد میں آتا ہے, لیکن ایک بچے اور بچے کی زندگی میں ماں باپ تو پہلے دن سے ہوتے ہیں. اگر ماں باپ اپنے بچوں کی اچھی تربیت نہیں کریں گے, اگر ماں باپ اپنے بچوں کو جو 24 گھنٹے جو بچے اس کے پاس ہے, جس کو کھلاتا ہے, جس کو پلاتا ہے, جس کے لیے ایفرٹ کرتا ہے, اگر ایک والد نے اپنی بچے اور بچی کی تربیت اچھی نہیں کی تو وہ کیسے امید لگا سکتا ہے کہ کوئی استاد اس کی اچھی تربیت کر سکتا ہے؟ کرنی چاہیے. اساتذہ کا بہت بڑا مقام ہے, اساتذہ کی بہت بڑی ذمہ داریاں ہیں, بڑی رسپانسبلٹیز ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے جنت تو ماں کے قدموں کے نیچے رکھی ہے نا. اللہ نے جنت کے دروازے والد کو کہا ہے نا. اللہ نے یہ سارے جو بڑے بڑے القابات اور بڑے بڑے تخلصات یہ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کو کیوں دیے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کو اس لیے دیے ہیں کہ اللہ نے اس کے پاس اپنا ایک بندہ بھیجا ہوا ہوتا ہے, اللہ نے اپنا ایک امتی اس کے حوالے کیا ہوا ہوتا ہے, اور ان ماں باپ کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کی وہ تربیت کریں. تربیت اولاد یہ بہت بڑا سبجیکٹ ہے. تربیت اولاد کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ایک والد کے پاس بہت بڑی ڈگری ہونی چاہیے, ایک والد سکول اور کالج اور مدرسے کا پڑھا ہوا ہونا, نہیں, یہ ضروری نہیں ہے. تربیت اولاد کے لیے یہ ضروری ہے کہ والد اور والدہ کی تربیت ہونی چاہیے. دیکھیے, ایک ہوتا ہے علم, ایک ہوتی ہے حکمت, یہ دو چیزیں ہیں. اب علم وہ ہے جو ہم ڈگریوں کی صورت میں ہم اپنے پاس اس کو جمع کر رہے ہوتے ہیں, کتابوں کی صورت میں ہم سکول, کالج, یونیورسٹی, مدرسہ, مسجد جا کے ہم اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں. لیکن حکمت یہ ہوتی ہے کہ ہم نے اس کو یوٹیلائز کہاں کرنا ہے, ہم نے اس کو استعمال کہاں کرنا ہے, ہمیں کہاں اس علم کی ضرورت کہاں آئے گی, اس علم کی ضرورت کہاں آئے گی, اولاد کے لیے کیا ہے, بیٹوں کے لیے کیا ہے, بیٹیوں کے لیے کیا ہے. تو موجودہ معاشرے کے اندر بحیثیت مسلمان جہاں یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہ صفات کی بات کی ہے, ان صفات کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو پورا دین دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو پورا لاجیکل دین دیا ہے. اللہ نے مجھے اور آپ کو ایک بات سمجھا دی ہے کہ اگر ماں باپ اپنے بچوں کی تربیت نہیں کریں گے, کل کے لیے یہ معاشرہ آپ کو دیکھنا پڑے گا. کل کے لیے یہ چھوٹی 7 سال کی بچیوں کا ریپ یہ کوئی بہت پھر معیوب نہیں ہوگا ایسے معاشروں کے اندر. پھر تو ہمیں 2-2 سال کی بچیوں کے ساتھ بھی اللہ نہ کرے کہیں سننے کے لیے یہ باتیں آ جائیں گی, جب ہم اپنے معاشرے کے, اپنے بچوں کو, اپنے نوجوانوں کو بے لگام چھوڑ دیں گے. جب ہماری امیدیں کسی اور کے ساتھ وابستہ ہوں کہ میرے بیٹے کی تربیت فلاں کالج کرے گی, میرے بیٹے کی تربیت فلاں سکول کرے گا, میرے بیٹے کی جناب والی بڑے بڑے سکولوں کے ہم نام لیتے ہیں. لیکن افسوس سے یہ بات میں آپ کو کہتا ہوں, چونکہ ہم ایک تعلیمی سسٹم کا سب لوگ, بہت سارے لوگ حصہ ہوتے ہیں. ہمارے ایجوکیشن سسٹم کے اندر ہم نے اسلام, جو فوکس اسلام کو کرنا چاہیے وہ ہم نہیں کرتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ویسے یہ بات نہیں کی کہ 2 چیزوں کی مجھے ضمانت دو, جنت کی ضمانت دوں گا. کیا چیزیں تھیں؟ وہی شرمگاہ اور زبان تھی. اور یہی وہ 2 چیزیں ہیں جو معاشرے کے اندر سب سے زیادہ فساد برپا کرتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا اگر یہ خبر جھوٹی ہے تو کسی کی پھیلائی ہوئی ہوگی, کسی نے اس کے پیچھے کوئی پروپیگنڈا کیا ہوگا, زبان اور قلم اور ہاتھ کا استعمال کیا ہوگا, معاشرے کے اندر فساد فی الارض کی طرف لوگ جا رہے ہیں. اگر یہ بات درست اور حقیقت ہے تو پھر یہ شرمگاہ کا مسئلہ ہے.
پھر اس بندے کی تربیت نہیں تھی اور وہ بندہ بجائے انسان کے وحشی بن گیا. یاد رکھیے, یہ بات یاد رکھیے, جب تک اپنے بچوں کو, اپنے نوجوانوں کو, اپنے معاشرے کے لوگوں کو قرآن کے ساتھ نہیں جوڑو گے, یہ سارے واقعات رونما ہوتے رہیں گے. اور یہ کوئی نئے واقعات نہیں ہیں, ہمیں روز بروز ہمیں نئے سے نئے واقعہ سننے کو ملے گا. میں نے آپ کو یہ بات کی, ہم سنتے تھے کہ ہمارے جو پرانے بزرگ تھے ان کی زندگیاں بڑی پرسکون تھی. ایشیائی ممالک کے اندر تو ہمارا اجتماعی کلچر ہے گھروں کے اندر رہنے کا. ایک بھابھی ہوا کرتی تھی, وہ 5 اپنے جو اس کے شوہر کے بھائی ہوتے تھے اس کو سنبھالتی تھی ماں کی طرح. لیکن آج وہ معاشرہ ہمیں نظر نہیں آتا. اس کی بنیادی وجوہات یہ ہے کہ ٹیکنالوجی کے اندر جب ٹیکنالوجی کے اندر ترقی ہوئی تب انسان زوال پذیر ہوتا گیا. ایسا نہیں ہے کہ ٹیکنالوجی کا استعمال غلط ہے, یہ بات میں نہیں کر رہا, لیکن میں یہ بات کر رہا ہوں ٹیکنالوجی کا استعمال اپنے نوجوان کو اگر ہم نہیں سکھائیں گے تب جا کر وہ زوال پذیری کی طرف چلا جائے گا. تو ایسے میں ایک نوجوان, ایک انسان, ایک مسلمان کا کیا کردار ہونا چاہیے, ایک سوسائٹی کے بڑے کا کیا رول ہونا چاہیے. ایسے میں میرا اور آپ کا رول اعلی کلمت اللہ ہے. ایسے میں میرا اور آپ کا کردار تعلیم اور تعلم ہے. جیسے قرآن کے حقوق ہیں ہمارے اوپر, پھر انشاءاللہ کسی جمعے میں بات کریں گے اس پہ. لیکن قرآن کا جو ایک حق یہ ہے کہ آپ جب اس کے اوپر ایمان لائیں گے, پھر اس کو آپ تسلیم کریں گے, پھر اس کو آپ پڑھیں گے, پھر اس کو آپ سمجھیں گے, اور پھر اس کا ابلاغ آپ کریں گے, پھر معاشرے میں لوگوں کو سمجھائیں گے, پھر معاشرے میں اس کے اچھے اور برائی لوگوں کے اندر آپ لے کر جائیں گے. اور یہ بات یاد رکھیے, یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ کسی بندے کی ذمہ داری ہے کہ وہ دعوت کا کام کرے. دعوت کا کام نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی ایک بندے کے لیے نہیں ڈالا تھا. دعوت کا کام کسی ایک خاندان اور قبیلے کے لیے نہیں ہے. دعوت کا کام صرف استادوں اور قاریوں کا نہیں ہے. دعوت کا کام ہر مسلمان مرد اور عورت کے اوپر یہ فرض ہو چکا ہے کہ معاشرے کے اندر آپ کو اپنی استطاعت اور اپنی بساط کے مطابق معاشرے کو ایجوکیٹ اور موٹیویٹ کرنا چاہیے. مجھے اور آپ کو معاشروں کو بتانا چاہیے کہ اسلامی اقدار کیا ہیں, اسلام کے اندر کیا خصائص ہیں, اسلامی زندگی کے کیا اصول ہیں. اگر میرے اور آپ کے گھروں کے اندر اسلامی زندگی, اسلامی اقدار, اسلامی عادات میں اور آپ پروان چڑھائیں گے تو یقین جانیے مجھے اور آپ کو اس دنیا کے اندر وہ گھر جنت نظر آ جائیں گے, اور وہ نسلیں تبدیل ہوتی ہوئی مجھے اور آپ کو نظر آ جائیں گے. آپ نے یہ بات سنی ہوگی کہ معاشروں کے اندر جب پڑھے لکھے لوگ اپنے گھروں سے تبدیلی کا ایک کام شروع کر دیتے ہیں, اس کا مطلب ہے انہوں نے نسلوں کی تبدیلی کا کام شروع کر دیا, انہوں نے نسلوں کو پڑھانا اور سکھانا شروع کر دیا. اور وہاں ہی سے اگر 4 بچے 2 بچے 2 بچیاں کسی کے گھر کے اندر خراب ہو جاتی ہیں, اس کا مطلب یہ ہوا اس نے اگلی نسلوں کو خراب کر دیا. اس کا مطلب یہ اس گھر نے اگلے معاشرے کی نئی نسلوں کو تباہ کر دیا. چونکہ یہ جو نوجوان ہے یہ معمار ہے, یہ قوم کا سرمایہ ہے, اور اس قوم کے سرمایہ کو میں نے اور آپ نے خود ٹھیک کرنا ہے. کتنی عجیب اور افسوس کی بات ہوتی ہے جب اس معاشرے کے اندر سے ایسے لوگوں کے خلاف آواز اٹھتی ہے کہ ایسے لوگوں کو شرعی اصولوں کے مطابق ان کو سزا دینی چاہیے جو بچیوں کے ساتھ ریپ کریں, جو بچیوں کے ساتھ زیادتی کریں, جو بچیوں کے جو ہے نا ان کی عزت آبرو کریں. لیکن وہاں ہی سے اسی معاشرے کے وہ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں, وہ نام نہاد مسلمان کھڑے ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں ان لوگوں کو ہم نے سرعام سزائیں نہیں دینی ہے. کیوں تم نے نہیں دینی ہے؟ اگر ایک بندہ ریپسٹ ہے, اگر ایک بندہ قاتل ہے, اگر ایک بندہ زانی ہے, تو زانی کی وہ سزا ہونی چاہیے جو قرآن عظیم الشان کے اندر اللہ تعالیٰ نے طے کر دی ہے. ایک ریپ کرنے والے کی وہ سزا ہونی چاہیے جو قرآن اور حدیث کے اندر اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو بتا دیا ہے. ایک چور کی وہ سزا ہونی چاہیے جو شریعت نے مجھے اور آپ کو بتا دیا ہے. یہ معاشرے خراب ہوتے کیوں ہیں؟ یہ معاشرے خراب صرف اسی لیے ہوتے ہیں کہ میں اور آپ ایسے 2 نمبر اور ایسے قاتل, چور, ڈاکو, زانیوں کا ساتھ دے دیتے ہیں. میں اور آپ ان کے ہاتھ مضبوط کرتے ہیں, میں اور آپ ان کو فیصلے کی قوت دے دیتے ہیں, فیصلے کی طاقت دے دیتے ہیں, اور یہ لوگ جا کے اسمبلیوں کے اندر میرے اور آپ کے سروں کا سودا کر رہے ہوتے ہیں, میرے اور آپ کی بچیوں کے آبرو کا سودا کر رہے ہوتے ہیں, میرے اور آپ کے بچیوں اور بچیوں کا مستقبل یہ تباہ کر رہے ہوتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں, یاد رکھیے, من تشبہ بقوم فہو من, جو اس دنیا کے اندر جس کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. المرء مع من احب الیہ, جو بندہ, جو مرد مومن, جو انسان دنیا میں جس کے ساتھ محبت کرے گا, وہاں مشابہت کی بات حدیث کر رہی ہے, یہاں محبت کی بات حدیث کر رہی ہے. جو محبت کرے گا, جو مشابہت اختیار کرے گا, قیامت کے دن انہی کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو اٹھائے گا.
مجھے بتاؤ کیا میں اور آپ یہ سمجھتے ہیں ہمارا جو میرا اور آپ کا وہاں ٹھکانہ ان لوگوں کے ساتھ ہو؟ کوئی چاہتا ہے کہ میرا اور آپ کا ٹھکانہ زانی، قاتل اور چور اور شرابی کے ساتھ ہو؟ میں نہیں سمجھتا۔ جس کو کانسیپٹ ہے اس آخرت کا، جس وقت آواز آئے گی لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، بتاؤ آج کس کی کبریائی ہے، آج کس کی بادشاہی ہے؟ آؤ جو دنیا کے اندر ناخداؤں کا دعویٰ کرتے تھے، آ کے سامنے آ جاؤ اور بتاؤ آج کس کی بادشاہی ہے؟ اللہ تعالیٰ خود آواز دیں گے آج واحد قہار کی بادشاہی ہے، میری بادشاہی ہے۔ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں جو کچھ تم نے وہاں کیا اس کا تمہیں سارا کچھ میں تمہیں یہاں بتا دوں گا، اس کی سزا اور جزا دوں گا۔ یہ بات معاشرے میں بڑی عام ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ بابا اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ضرور ہے، اور اللہ تعالیٰ کی سب سے بنیادی اور بہترین صفات میں سے یہ ہے، لیکن وہی اللہ کہتا ہے میں جبار اور قہار ہوں۔ ہم بھول جاتے ہیں اللہ کی یہ صفت، ہمیں اللہ کی یہ صفت یاد ہی نہیں رہتی ہے، ہمیں صرف اللہ کی غفور الرحیم ہونے کی یاد رہتی ہے۔ اگر یہ بات ہوتی تو پھر اللہ تعالیٰ نے جہنم بنایا کیوں ہے؟ یہ جو ملحدین سوال کرتے ہیں، مستشرقین سوال کرتے ہیں، جو ہمارے اسلام کے اوپر باتیں اٹھاتے ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں بخش دینا ہے، سب کو جنت میں ہی ڈال دینا، تو جہنم کس لیے اللہ نے بنائی تھی؟ اور کیا جہنم صرف کافروں کے لیے اللہ نے بنائی ہے؟ اور وہ جو ابلیس تھا، جو شیطان تھا اللہ کے ساتھ، جس نے چیلنج کر دیا تیرے بندوں کو میں ورگلاؤں گا، اور اللہ نے کہا جاؤ قیامت تک تجھے اختیار ہے، جس کو تو ورگلا سکتا ہے ورگلاؤ، لیکن جو میرے بندے ہوں گے وہ تیری بات نہیں سنیں گے۔ اب ایسے میں جب ہم شریعت کے خلاف ایک قدم بھی آگے چلتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اللہ سے بغاوت کی۔ اور جو بندہ بھی شریعت کے ایک انچ کے خلاف بھی اپنی زندگی کو، اپنے والدین کو، اپنے بچوں کو، اپنے خاندان کو، اپنے کاروبار کو چلاتا ہے، یاد رکھیے وہ اس نے اللہ کے ساتھ بغاوت کی ہے۔ دو راستے ہیں، ایک شیطان کا راستہ، ایک خدا کا راستہ ہے، کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے۔ اب یہاں جو بندہ جو اپنی خواہشات کی تکمیل ناجائز ذرائع سے کرے گا، اس کا مطلب ہے وہ شیطان کا ساتھی ہے، وہ شیطان کو خوش کرتا ہے، اس نے شیطان کو خوش کیا اور رحمان کو ناراض کر دیا۔ اور جو بندہ اس راستے سے اپنی خواہشات کی تکمیل جائز انداز سے، جائز طریقے سے، حلال طریقے سے پوری کرے گا، اس کا مطلب یہ اس نے شیطان کو پیچھے چھوڑ دیا، اللہ کو اس نے راضی کر لیا۔ تو مجھے بتاؤ جب ہم اللہ کو راضی کر لیں اور شیطان کو ہم پیچھے بھگا دیں، اس سے بغاوت کر لیں، تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو چھوڑے گا؟ نہ اس دنیا میں چھوڑے گا، نہ اس دنیا میں چھوڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے قرآن میں کہا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ یہ نہیں ہے ہمارا چور بھی جیت جائے، ہمارا ایک زانی کو بھی یہاں معاشرے کے اندر پیسہ آ جائے، ہم کہتے ہیں اللہ نے بڑی کوٹھی دے دیا، لکھ لیتے ہیں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ۔ یہ وہ عزتیں نہیں ہیں، یہ مادی چیزیں جو میں اور آپ دیکھ کے یہ باتیں کرتے ہیں۔ ہمیں پورے قرآن کے کانسیپٹ کے ساتھ اس زندگی کو سمجھنا ہوگا، عزت کیا ہے اور ذلت کیا ہے۔ اللہ کے بندو، عزت وہ ہے جو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کو دے، جہاں سے آپ چلیں ہر بندے کا دل کرے کہ یہ اللہ والا ہے، اس کے ساتھ بیٹھ کے اللہ یاد آ جاتا ہے، اس کے ساتھ بیٹھ کے مجھے اللہ کے وہ تصورات یاد آ جاتے ہیں، اس کو دیکھ کے مجھے وہ دین یاد آ جاتا ہے۔ اللہ کی تو عزت یہ ہے، یہ عزت نہیں ہے کہ زور زبردستی پیسے اور وڈیرہ شاہی کی بلبوتے کے اوپر آپ لوگ اپنی عزتیں کرواؤ، یہ عزتیں نہیں ہیں۔ اور جس کو اللہ تعالیٰ عزتیں دے دے، اللہ دنیا کے اندر بھی عزت دے دیتا ہے، اس کو اللہ آخرت کے اندر بھی سرخرو کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ یہ جو روٹی اور روزی کا مسئلہ ہے، ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یار کفار کے پاس بڑا روزی روٹی ہے، ان کی ٹیکنالوجی ہے، وہ خوشحال ممالک ہیں، تو اللہ نے وعدہ کیا اللہ مسلمانوں کو دے گا۔ ہم مسلمان ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، اللہ کو مانتے بھی ہیں، اللہ سے محبت بھی کرتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، بابا ہمارے ممالک کے اندر یہ کیوں یہ یلغار کیوں ہے؟ ہم مظلوم اور محکوم کیوں ہے؟ دیکھیے اللہ کا ایک قانون ہے دنیا کے اندر، جو دنیا کے اندر جس کام کے لیے جتنی ایفرٹ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو وہ دنیا کے اندر دے دے گا، یہ اس کا نظام ہے۔ اور پھر جو دنیا کے اندر اگر اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں اور قانون کے مطابق اس نے محنت کی، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا ہی دوہرا اجر کہاں رکھا ہے؟ قیامت والے دن رکھا ہے۔ اب اگر ایک بندہ ایک کافر ہے، ایک ملحد ہے، ایک عیسائی ہے، وہ اس دنیا کے اندر ایفرٹ کرتا ہے، محنت کرتا ہے، وہ روزی روٹی کماتا ہے، وہ بہت بڑی کمپنی کھڑی کرتا ہے، تو اللہ اس کو دے گا نا پیسہ۔ دنیا کے اندر اس نے بڑی ایمانداری کے ساتھ کام کیا، سب کچھ دنیا کا تو مال اس کے پاس مل جائے گا، لیکن چونکہ اس نے اللہ کے اوپر ایمان نہیں لایا، اس نے اس کے اندر سے زکوٰۃ نہیں نکالی ہوگی، اس نے اس کے اندر سے خیرات نہیں کیا ہوگا، اس نے اللہ کے اصولوں کے مطابق اس میں اپنے رولز نہیں بنائے ہوں گے، اور قیامت والے دن اس کا کوئی حصہ ادھر نہیں ہے۔
تو اس لیے یہ باتیں یاد رکھیں، یہ مادی زندگی کی طرف اپنے اولاد کو، اپنے آپ کو مت دوڑاؤ۔ ہم نے دیکھا ہے ہمارے ساتھ بہت، آپ سب کا تجربہ ہم سے زیادہ ہے، آپ نے دنیا میں دیکھا ہوگا جب بندہ 60 سال کا ہو جاتا ہے، 70 سال کا ہو جاتا ہے، پھر انسان اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو پھر ان مادی دنیا کی چیزیں بندہ چھوڑ دیتا ہے، پھر کہتا ہے بچوں تم نے کرنا ہے، تمہارے لیے کمایا تھا اب کر لو۔ لیکن بسا اوقات ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ہماری 90 سال کی عمر بھی لوگوں کی گزر جاتی ہے، اس کے باوجود بھی وہ اپنے پیسے، اپنے بینک بیلنس اور دنیا کے پیچھے وہ دوڑ رہے ہوتے ہیں۔ وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں شاید اگر ہم مر گئے ہیں ہماری اولاد کو پیچھے کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ بابا اللہ نے تمہاری اولاد کا وعدہ تمہارے ساتھ نہیں کیا، تمہاری ذمہ داری یہ نہیں لگائی اللہ تعالیٰ نے کہ تم ان کے فقر و فاقہ کے لیے تم اپنے آپ کو پریشان کرو، جائز اور ناجائز روٹی لا کے روزی لا کے ان کو کھلاؤ، یہ اللہ نے نہیں کہا، بلکہ اللہ نے یہ کہا جب تک تمہارے بچے جوان ہوتے ہیں ان کی تعلیم اور تربیت خود و نوش کا بندوبست کرو، اس کے بعد ان کو جناب علی معاشرے کے حوالے کر دو، تمہارا بچہ خود کمائے گا، جو اللہ نے اس کا رزق لکھا ہوگا خود وہ تلاش کر کے لائے گا اور وہ اپنی زندگی بنا لے گا۔ ایشیائی ممالک کے اندر جو دین کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، دین فہمی کا جو سب سے بڑا مسئلہ وہ یہی ہے کہ ہم دین کو اپنی خواہشات کے مطابق چلانا چاہتے ہیں، دین کے مطابق اپنی خواہشات کو ڈالنا نہیں چاہتے۔ ہمیں اگر ایک بات اچھی لگے اور وہ دین کے اندر وہ موجود نہ ہو تو ہم کہتے ہیں یار کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے نرمی رکھی ہے، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ ہمیں اگر غفلت ہو جائے 5 نمازوں کی، ہم کہتے ہیں زور کو پڑھیں گے، عصر کو پڑھیں گے، مغرب کو پڑھیں گے، عشاء کو پڑھیں گے، انشاءاللہ صبح کو پڑھیں گے، رات کو تیری سانس بند ہوگی تو صبح کہاں گی تمہاری؟ تو اس لیے اپنی زندگی کو عملاً قرآن اور دین کے مطابق لے جائیے۔ اچھا، والذین هم لفروجہم حافظون کے اوپر بات ہو رہی تھی اور بڑا اچھا موضوع ہے، بڑی اچھی آیات ہیں، ساتھ ہی کل یہ واقعات اور حادثات لاہور کے اندر جو پیش آئے میرے اور آپ کے سامنے ہیں۔ آگے یہ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو اپنی بیویوں کے ذریعے سے یہ ساری خواہشات کی تکمیل کرے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ تمہارے لیے جائز ہے، یہ تمہارے لیے حلال ہے۔ اس کے علاوہ جس میں تم کرو گے تجاوز کر جاؤ گے، بغاوت کر جاؤ گے۔ اب کتنا زبردست دین ہے یہ اسلام، کتنی شاندار، اللہ تعالیٰ نے اس دین کو ہماری فطرت کے مطابق اللہ نے ڈالا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کہہ دیا کہ آپ اس کی ضمانت دو تو ہمیں راستہ ہی کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ آج جو بچے گا وہ مومن ہے، آگے راستہ ہی کوئی نہیں۔ بابا ہم نے ظاہر بات ہے ہماری خواہشات کی تکمیل بھی تو ہم نے کرنی ہے، اللہ تعالیٰ نے فوراً کہہ دیا جاؤ نکاح کر لو، فوراً نکاح کر لو۔ اور یاد رکھیے شریعت کا اصول ہے، نکاح کے بھی کچھ مراتب ہیں، مرتبے ہیں۔ ایک مرتبہ یہ ہے جب نکاح فرض ہو جاتا ہے، ایک وہ ہے جب مستحب ہے، ایک وہ ہے جب آپ کی سنت ہے، یہ 3-4 درجات پہ چلا جاتا ہے۔ لیکن میں فرض کی بات آج اس لیے کروں گا، ہمارے معاشرے اس طرف، بچے نوجوان اس طرف جا رہے ہیں۔ فرض اس وقت ہو جاتا ہے جب آپ کے معاشرے کے فرد کو اس بات کا یقین ہو جائے اب میں زنا کے بغیر نہیں بچ سکتا، اس وقت اس کے لیے نکاح فرض ہو جاتا ہے۔ تو والدین کو بھی سوچنا چاہیے، بڑوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ میرے بچے کے لیے اس وقت اس کی ڈگری اہم نہیں ہے، میرے بچے کے لیے اس کی روزی روٹی 20, 22, 25 سال کا ہو گیا، یہ باہر جو بھی کرتا رہے اور میں اس کی فیوچر کی فکر کرتا رہوں۔ یاد رکھیں میں آپ کو دین بتا رہا ہوں، میں اپنی کوئی بات نہیں کر رہا، میں کسی مولوی کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں قرآن اور حدیث کی بات آپ سے کر رہا ہوں، میں وہ بات کر رہا ہوں جو موجودہ معاشرے کے نوجوانوں کے اندر ہم نے تجربات سے، ان کے قریب سے ہم نے یہ ساری چیزیں دیکھی ہیں، اور ساری غفلت والدین کی ہوتی ہے۔ یاد رکھو ساری غفلت والدین کی ہوتی ہے۔ میں بھی باپ ہوں، آپ سب باپ ہوں گے، آپ کو اندازہ ہے جو اپنے بچوں کو ایک ماں ٹریٹ کر سکتی ہے، اس کی نفسیات کو سمجھ سکتی ہے، کوئی دوسرا نہیں سمجھ سکتا۔ جو باپ اپنے بچے کو سکین کر لے گا وہ کوئی دوسرا اس کو سکین نہیں۔ بیٹا اندر آئے گا اور باپ کو پتہ چلے گا میرے 22 سالہ بچے کے جو فیس امپریشن ہے یہ آج کیا بتا رہے ہیں، میرا بیٹا آج یا بیٹی اس وقت جا رہی ہے، اس کی کیا تیاری ہے، یہ کس تیاری سے آج جا رہی ہے۔ ماں اور باپ کو اندازہ ہو جاتا ہے، اگر ان کو اپنے بچوں سے محبت کا یہ تقاضا تو نہیں ہے دنیاوی ساری چیزیں پوری کر دو ان کو، یہ محبت نہیں ہے۔ اصل محبت یہ ہے کہ آپ ان کو عذاب جہنم سے بچاؤ، اصل محبت یہ ہے کہ آپ ان کو اللہ کے قریب کرو، اصل محبت یہ ہے حب دنیا راس کل خطیئۃ، یعنی یہ جو دنیا کی محبت ہے تمام برائیوں کی جڑ ہے، تمام برائیاں یہ دنیا کی محبت ہمارے اندر جنم لیتی ہے۔ لوگ پھر وہ سوال کرتے ہیں استشراق والے اور دوسرے لوگ کہتے ہیں پھر اللہ نے کیوں کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ؟ ہم کہتے ہیں بہت اچھی بات ہے، اللہ نے کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، بہترین دنیا، پہلے دنیا کی بات ہوئی، بہترین دنیا،
اچھا کھانا، اچھا پینا، اچھا لباس، اچھا گھر، اچھی رہن سہن، اچھا سکون والی زندگی، بالکل اللہ نے یہ بات کی ہے، اللہ ہم سب کو عطا کر دے وہ. لیکن اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ تم اپنی خواہشات کو بے لگام گھوڑے کی طرف چھوڑ دو. یہ کہیں کوئی بات نہیں ہوئی ہے. جب ہم اپنے خواہشات کے گھوڑے کو بے لگام چھوڑ دیں گے تو پھر معاشرے میں لاہور، قصور اور کراچی اور فلاں 7 سال، 2 سال، 4 سال، 14 سال، 12 سال کی بچیوں کے حادثات اور واقعات میرے اور آپ کے سامنے روز آئیں گے. یہ اگر قصور میں ہوا کل کشمیر میں آئے گا، اگر کشمیر میں ہوا پرسوں دینا میں آئے گا، پھر کہیں اور چلا جائے گا. کیوں؟ چونکہ یہ اگر ہم کہتے ہیں سیکیورٹی گارڈ ہے، بڑا بندہ تھا، تو بڑے بندے کی بھی تربیت کے اندر کہیں خامی رہی ہے تو اس نے یہ کیا ہے نا. اگر تربیت اس وقت بھی معاشرے کے اندر الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے معاشرے بہت ٹھیک ہیں، اتنے خراب نہیں ہیں. پاکستان کے لوگوں کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. ہم الحمدللہ باقی معاشروں سے ابھی بھی بہت بہتر ہیں، لیکن ہر اچھے کام کے اندر مزید اچھائی کی گنجائش ہوتی ہے، ہر برے کام کے اندر مزید برائی کی گنجائش نہیں ہوتی ہے. تو ہمیں یہ اچھے کام کرنے چاہیے. اور زیادہ زور آج میں نے صرف 2 آیات کے اوپر دیا ہے، وہ اسی لیے دیا ہے میرے معزز سامعین کہ اگر گھروں کے اندر ہم تربیت کا ماحول بنائیں، قراء حضرات، علماء حضرات، اساتذہ اکرام فلاں کے اوپر ہم بالکل فوکس اپنے بچوں کو نہ کریں تو انشاءاللہ معاشرے کے اندر آپ کے بچے بہت اچھے بچے ہوتے ہیں. یہ نوجوان ہوتا ہے، یہ وہ لوہا ہوتا ہے نا، لوہا، اس کو جب پگھلا دیتے ہیں جو مرضی ہے اس سے سانچہ بناؤ، کتنا سخت ہوتا ہے وہ لوہا. یہ بچہ نوجوان اگر 20، 22، 30 سال کی عمر میں بھی چلا جائے، لیکن ماں باپ اگر پیار سے اپنے بچے کی دوستانہ ماحول اپنے گھروں کے اندر کریٹ کرو. جابرانہ ماحول ہم کیوں کرتے ہیں؟ ہم ظالم کیوں بنتے ہیں گھروں کے اندر؟ ہم ڈراتے کیوں ہیں بچوں کو؟ دوستانہ ماحول کریٹ کرے اور وہاں سے جا کے آپ کے بچوں کی تربیت ہو جائے گی. اور معاشرے کے اندر جو آپ کو لگے بڑے لوگ ہیں، بڑی عمر کے لوگوں کی تربیت کی ضرورت ہے، آپ سب کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیہ، آپ سب کی ذمہ داری ہے. آپ جائیں ان کے پاس، آپ بیٹھیں ان کے پاس، آپ ان کے دل کو کھٹکھٹائیں، دل و دماغ کے اوپر آواز دیں کہ جو تمہاری تربیت میں کمی رہی ہے، اللہ نے جو چند سانسیں دی ہیں ابھی بھی اپنے آپ کو بدل دو، اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے گا. اللہ سے توبتاً نصوحہ ہے. توبہ جو ہے نا، اس کی 3-4 شرائط ہیں. جو بندہ اچھی اور پکی اور سچی توبہ کرے اور دوبارہ اس کام کی طرف نہ جانے کا عزم کرے، اللہ تعالیٰ فوراً اس کو قبول کر لیتا ہے. یہ وہ توبہ نہیں صبح کوئی اور کر لیے، شام کو دوبارہ جا کے وہ کام کر لیے. بہرحال اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی زندگیوں کے اندر اپنی ان آنکھوں سے دیکھتے ہوئے اپنی اولاد کی بہترین تربیت کرنے کی توفیق دے، تاکہ میری اور آپ کی اولاد سے کسی اور کو، معاشرے کو، اجتماعی زندگیوں کے اندر کوئی فسادات اور خرابات نہ ہوں، اور روز قیامت پھر میں اور آپ اللہ اور اس کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے شرمندہ نہ ہوں اپنی اولاد کی وجہ سے، اپنے اعمال کی وجہ سے، اپنے کارناموں کی وجہ سے. تو بس زندگی کے اندر، اپنے بچوں کی زندگی کے اندر جہاں باقی ڈگریوں کو، باقی علوم کو، باقی فنون کو ترجیح دینی ہے، وہاں قرآن عظیم الشان اپنے بچوں کی زندگی کے اندر آپ اپنی زندگی میں ڈال جائیں تو آپ نے دنیا اور آخرت دونوں آپ نے کما لی. اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے.